تشریف لائے، حالات انتہائی سخت اور ناموافق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے اور آواز دیتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت اور پرستش پر آ جاؤ، ایک کو معبود برحق مان لو، ایک کو کارساز حقیقی مشکل کشا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والے 360 بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ 360 کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو ماننا ان کے باپ دادا کے طور طریقے کے خلاف تھا۔ سارا مکہ مخالف ہو گیا، آپ کے خاندان کے لوگ مخالف ہو گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ایک حضرت خدیجہ تھی، ایک حضرت ابو بکر تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی غلاظت سے بھری ہوئی اوج لا کر ڈال دی گئی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ کون سا طریقہ نہیں تھا جو آپ کو مایوس کرنے کے لیے اور آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے اختیار نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو پھر قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ مکے والوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن حالات بدلے، حالات بدلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ مکے کے لوگوں نے اکسایا تھا، مکے کے لوگوں نے اکسایا تھا۔ مکے میں دو شخصیت تھی، ایک ابو جہل، ایک عمر فاروق۔ ابو جہل کے پاس سیاسی طاقت تھی اور عمر فاروق کے پاس ذاتی طاقت تھی۔ مکے کے لوگ حضرت عمر کے نام سے کانپا کرتے تھے۔ سیاسی لوگوں نے اکسایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر کے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے کہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم کر دے۔ سارا مکہ ایک طرف تھا اور سب کچھ کر کے تھک گیا تھا، حضور کو روک نہیں سکا تھا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، رات جو گزری تھی حضور نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب وعمر ابن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ حضور کی دعا اللہ نے حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرمائی، اور بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا، حالات بن جاتے۔ حالات ایسے تھے کہ پورے مکہ میں وہ لوگ جو ایمان قبول کر چکے تھے، حضور کو نبی اور رسول مان چکے تھے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عمر کا راستہ روکتا۔ سب دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی۔ ایک صحابی ملے راستے میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، پوچھا عمر کہاں جا رہے؟ کہنے لگے نعوذ باللہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ راستہ روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو قتل کرو گے، اس سے پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ظاہر بات ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جو انسان کا راستہ بدل دیتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے جو انسان کی کیفیت بدل دیتا ہے، اور ایک جملہ ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک جملہ تھا، محمد کو قتل کرو گے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر کا راستہ تو نہیں روک سکے لیکن راستہ بدل دیا۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ اگر کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو اس سے اچھی بات کرنی چاہیے۔ ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایک جملہ آدمی کہتا ہے بس آدمی کی سوچ بدل جاتی۔ حضرت عمر فاروق نے بجائے دار ارقم کی طرف جانے کے راستہ بدل دیا۔
اور پھر جو ہے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پڑھا رہے تھے بہن اور بہنوئی کو. حضرت عمر نے دروازے سے آواز سنی, دستک دی. بہنوں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے عمر. دونوں گھبرا گئے. حضرت خباب کو چھپایا, قرآن کریم کے اوراق کو تندور میں ڈال دیا اور پھر دروازہ کھولا. حضرت عمر نے اندر جاتے ہی بہنوئی کا گریبان پکڑا اور پوچھا کیا کر رہے تھے؟ خاموش رہنے پر مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ بہنوئی کو لہو لہان کر دیا. بہن آگے آئی, بہن کو بھی مارا. بہن کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ ہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے, اسلام قبول کر لیا ہے, کیا کرنا ہے کر لو. یہ وہ جملہ ہوتا ہے جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ کیا کرنا ہے کر لو, تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ آدمی مرنے کے لیے تیار ہے اور میں یہ کام نہیں کر سکتا. سامنے والے کی ہمت ٹوٹ جاتی. بہن نے کہا, عمر کی ہی بہن تھی, جس ماں کا دودھ عمر نے پیا تھا اسی ماں کا دودھ بہن نے بھی پیا تھا. کہا کہ ہاں اسلام قبول کر لیا ہے, ایمان لے آئے ہیں, کیا کرنا ہے کر لو. حضرت عمر کا ہاتھ رک گیا اور بہن اور بہنوئی کو جب خون میں لت پت دیکھا تو پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کہ مجھے دکھاؤ. کہا تم ناپاک ہو, کفر اور شرک کی غلاظت میں مبتلا ہو. یہ اللہ کا کلام ہے اور پاک کلام ہے, تم جیسے ناپاک آدمی اسے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے اور اس کے بعد بہن نے بتایا, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کے اوراق تھے. سورہ طٰہٰ کی شروعات تھی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کا نصیب خراب ہو جائے اور آپ بدبخت ہو جائے. ہم نے تو قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے. عربی زبان, اور حضرت عمر خود اہل زبان تھے, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. قرآن کریم اللہ کا کلام تھا, اثر انداز ہوا. حضرت عمر فاروق رونے لگے. پہلا رکوع تھا, پڑھتے جا رہے تھے, قرآن کریم دل میں اترتا جا رہا تھا. اور پھر وہ موڑ آیا کہ کہنے لگے کہ مجھے حضور کے پاس لے کے چلو. قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, اللہ نے دل کی کیفیت بدل دی. فیصلہ کچھ اور ہونا تھا, شروعات کسی اور طریقے سے ہوئی تھی. جب دار ارقم پر پہنچے, دروازے پر دستک دی. حضرت حمزہ اندر سے پہرا دے رہے تھے اور مسلمان اس زمانے میں حضور کے ساتھ نظر بندی کے ایام گزار رہے تھے. آزادی کے ساتھ جانا آنا چلنا پھرنا سب کچھ ختم ہو چکا تھا. اپنی جان اپنی عزت بچا کر کے دار ارقم میں پناہ لے کر کے مسلمان اپنا وقت حضور کے ساتھ گزار رہے تھے. حضرت حمزہ نے دروازے میں سے حضرت عمر کو دیکھا تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اللہ کے رسول مصیبت آ گئی. تو حضور نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عمر ہے دروازے پر اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوتا. حضور نے حضرت حمزہ کو ہٹایا, دروازہ کھلوایا اور حضرت عمر آئے تو حضور نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور جھٹکا دے کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو عمر کہنے لگے ایمان قبول کرنے کے لیے آیا. یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام میں جوش بھر گیا اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا, اللہ اکبر. وہ لوگ جو یہ سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ نعوذ باللہ عمر نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جب اللہ اکبر کی آواز سنی تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی دوسری بات ہوگی اور معاملہ بدل چکا تھا. عمر قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, رضاکار بن گئے, ایمان قبول کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, کیا اللہ کی نماز
اللہ کے گھر میں نہیں پڑھی جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، حالانکہ یہ خود نہیں پڑھنے دیتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ماضی کو چھوڑ دے، اپنے ماضی پر نادم و شرمندہ ہو جائے، تو پھر اسے پچھلی باتوں کا تانا نہیں دیا جاتا۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، آپ آئیے، میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے کعبے کا دروازہ، مسجد حرام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کسی نے کھلوایا ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ کعبے کے صحن میں پہنچے اور جا کر اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اپنے ایمان کا اعلان کیا اور علل اعلان یہ کلمہ پڑھ کر کے سنایا اور کہا کہ ایمان قبول کر چکا ہوں۔ اسی لیے تاریخ نے کہا اول من آمن علانیۃ عمر، کہ سب سے پہلے علل اعلان اگر کسی نے ایمان قبول کیا تو وہ حضرت عمر ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر 40ویں شخص تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ 39 لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا لیکن اپنے ایمان کا اعلان اور اظہار نہیں کیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا خاموش رہنا، اس لیے کہ ایمان کا اعلان کرنا مصیبت کو دعوت دینا تھا، لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا تھا۔ اور پھر جب ہجرت کرنی تھی تو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے پہلے کعبے کے صحن میں آئے، آ کر اعلان کیا کہ جا رہا ہوں مدینہ منورہ حضور کے قدموں میں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرا راستہ آ کر کے روکے۔ علل اعلان ہجرت کی تھی، باقی لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ اسی لیے تاریخ نے کہا ہے اول من ہاجر علانیۃ عمر، سب سے پہلے علل اعلان ہجرت کرنے والے حضرت عمر ہے۔ 40 کا عدد مکمل ہوا تھا حضرت عمر کے اسلام لانے سے، اور حضور کی دعا جو رات میں حضور نے مانگی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، طاقت اور قوت اور شوکت عطا فرمائی۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن، یہ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر کے کوئی مقام نہیں ہوتا۔ انسانیت میں اگر سب سے بلند تر مقام ہے تو وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اور نبوت کا رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہیں کیا جاتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اللہ نے حالات بدل دیے۔ آج اسلامی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، مسلمانوں پر حالات رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، حالات کم زیادہ اچھے برے رہیں گے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں پر ہندوستان میں جو حالات ہیں اس سے برے، اس سے زیادہ خطرناک حالات مسلمانوں پر گزر چکے، لیکن حضور کی ایک دعا ہے، حضور نے میدان عرفات میں مانگی تھی، مزدلفہ میں مانگی تھی، مدینے میں مسجد اجابہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ
مسلط مت کرنا، کوئی ایسا آسمانی زمینی عذاب مت مسلط کرنا جو میری امت کو صفحے ہستی سے مٹا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت، سپر پاور طاقت، اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرتے ہیں اور مرتے رہیں گے، مرتے ہیں اور مرتے رہیں گے۔ اللہ کے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے نہیں مریں گے، ہاسپٹل میں بستر پر مریں گے، گھر میں مریں گے، مریں گے، مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے ہم موت سے کبھی بھی نہیں ڈرتے، بلکہ جن کو اللہ نے ایمان کا کمال عطا کیا ہے وہ روزانہ موت کے استقبال کی تیاری کرتے۔ اس لیے دنیا میں لوگ آتے ہیں مرنے کے لیے۔ کسی نے عربی کے شاعر نے کہا لیدو للموت وابنو للخراب، کہ بچے جنو مرنے کے لیے، عمارتیں بناؤ کھنڈرات بننے کے لیے۔ ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر تعمیر کی ایک زندگی ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ پوری ہو گئی بات ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد بنتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسجد قدیم ہو گئی، اب اسے شہید کر کے نئی مسجد بنانا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کون سا گھر ایسا ہے جس کے یہاں بچوں کی موت نہیں ہوتی؟ بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی بچپنے میں مرتے ہیں، کبھی جوانی ادھیڑی میں، نہیں تو بڑھاپے میں تو مرنا ہے۔ موت تو برحق ہے اور ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور حالات ہمیشہ رہیں گے، حالات ہمیشہ رہیں گے، کبھی اچھے کبھی برے، لیکن حالات سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے لیے ہمارے نبی کی دعا ہے کہ اللہ کوئی ظالم بادشاہ، کوئی عذاب ایسا مت مسلط کرنا کہ میری امت صفحے ہستی سے مٹ جائے۔ ہم کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ ہماری کامیابی کا ایک راستہ ہے، ایک راستہ، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر کے کوئی بھی راستہ اختیار کر کے اگر کامیاب ہونا چاہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج مسلمان اپنے مستقبل کو بنانے سنوارنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے کامیاب ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے ہماری کامیابی کا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری، بس۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو بنا لیا، سنوار لیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر کے اپنے گھر والوں کی ہم نے صحیح تعلیم و تربیت کر دی، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دنیا اپنی پوری طاقت لگا کر کے اسلام کو دبا نہیں سکتی۔ دبانے والوں کے گھروں میں لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، موجودہ دور کی تاریخ ہے، موجودہ دور کی تاریخ ہے۔ آج ملک میں جو بڑے بڑے فرقہ پرست ہیں، ان کے گھروں میں ان کی بہنیں بیٹیاں ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزار رہی۔ ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے اسباب اور وسائل اختیار کر کے ہم نے زندگی گزاری، ہمارا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔